تصور کیجئے نہ زمین پر کوئی انسان نہ کوئی بستی، صرف خاموشی، فضا اور اللہ کی قدرت کے نشان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑے اور فساد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے، یعنی دنیا کے ہر کونے کونے سے حاصل کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کی نسل میں مختلف رنگوں زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے یا رحمک ربک فرمایا،